بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، ایک اپنے تخیل کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے آپس میں دراڑیں ڈالتے ہیں، ایک اپنے تصور کو سامنے رکھ کر آپس میں ناچاکیاں پیدا کرتے ہیں، ایک گمان کو ذہن میں لا کر کہ اس نے اس طرح کیا ہوگا یا اس طرح ہوا ہوگا، بغیر جانے بغیر جانچے ہم گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں، ہم خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آؤ ذرا سنو تو صحیح اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اے ایمان والو، بچو گمان سے، بدگمانی سے بچو، اور بدگمانی سے بچو، اور دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رکھنے والے اس سے غلط سوچ رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسروں کے بارے میں غلط تصور کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بدگمانی سے بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ کیوں بچاؤ؟ کثیر من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے گمان بھی ہیں جو گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو تجسس رکھتے ہیں، اس چیز کے اندر تجسس رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے کے در پر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹو لگانے میں در پر ہوتے ہیں کہ مجھے کسی طرح اس کی کوئی کمزوری نظر آ جائے، اور مجھے کسی طرح اس کی کوئی کمزوری مل جائے، اور اس کمزوری کے ذریعے میں اس کو بدنام کر دوں، اور اس کمزوری کے ذریعے میں اس کو خود سے نیچا کر دوں، اس کے مقام سے اس کو گرا دوں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور یہی نہیں، اور بہت سارے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو آپس میں غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ غیبت کرنا، میں شروع سے یہی سنتا آ رہا ہوں کہ یہ غیبت والی بیماری جو ہے یہ عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کہ اگر دو عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں تو وہ تیسری عورت کی غیبت لازمی کرتی ہیں۔ لیکن آج تو یہ مردوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، اور انتہا درجے کی پائی جا رہی ہے مردوں کے اندر، اور یہ مردوں کے اندر کہاں سے کنورٹ ہو رہی ہے، اور یہ مردوں کے اندر کہاں سے ڈیلیور ہو رہی ہے؟ اور مرد تو اس برائی سے بچے ہوئے تھے، اور آج میں اگر دو بندوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو میرے کان میں آواز آتی ہے کہ فلاں جو ہے ایسا ہے، فلاں جو ہے ایسا ہے، فلاں جو ہے ایسا ہے۔ اور کیوں غیبت کرتے ہیں ہم نے؟ اور ہم نے اس کا کیا بگاڑ لینا ہے؟ یا اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے ہمارا؟ اور ہم کیوں کسی کی برائیاں تلاشنے کے پیچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر 99 برائیاں ہوں اور اگر ایک اچھائی ہو تو اس ایک اچھائی کو اتنا بیان کرو کہ اس کی 99 برائیاں جو ہیں وہ چھپ جائیں۔ وہ ایک اچھائی 99 برائیوں کے اوپر غالب آ جائے، اتنا بیان کرو اس کی ایک اچھائی کو۔ اور اگر کسی کے اندر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو، اور تو برائی تو ویسے ہی چھپ جاتی ہے، اور ہم نے تو الٹ کر دیا، اور جس کے اندر 99 اچھائیاں ہیں نا، ایک برائی ہو تو ہم اس ایک برائی کو اتنا اچھالتے ہیں، وہ ساری کی ساری 99 اچھائیاں اس کی پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئی، اور ساری کی ساری 99 کی 99 اچھائیاں، 90% جو اس کی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دبا دیتے ہیں ہم۔ 99% جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ ایک برائی کو ہم اتنا بیان کرتے ہیں کہ وہ چھپ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں تو لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، اور جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے نا، ہمیں تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا چاہیے۔ اور ایمان اسی کو تو کہتے ہیں، اور مومن اسی کو تو کہتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اور مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
اور آج ہم غیبت کے اوپر تلے ہوئے ہیں، آپس میں غیبتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ جان لو کہ غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے اس بات کو کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، او غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور لیکن پھر بھی تم غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ اور ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ وہ کہاں ہم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے یار؟ اور ہم قرآن کو کیوں نہیں کھولتے یار؟ اور ہم قرآن پر اپنی زندگی کیوں نہیں لے کر آتے؟ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں پاکیزہ بنانے والی ہے۔ قد افلح من تزکا، او کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو تر و تازہ رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت جو ہے یہ دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آ جاؤ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ سابقوں کا مطلب سبقت لے جانا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر جانا ہے، دوڑ کر جانا ہے۔ سابقوں کا مطلب یہی ہے۔ اور ہم تو اتنے سست ہوئے پڑے ہیں اور مغفرت کی طرف سے ایک جگہ سے ہل کر بھی آگے نہیں جاتے۔ دوڑ لگانی تو دور کی بات ہے، اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے تو ہم ایک جگہ سے ہل کر دوسری جگہ بھی نہیں جاتے۔ اور اتنی کاہلی اور سستی ہمارے اندر دین کے حوالے سے آئی ہوئی ہے، اسلام کے حوالے سے آئی ہوئی ہے، شریعت کے حوالے سے آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آج ڈرنے والے بنیں گے تو کل اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مرتبہ اور اس کا مقام اللہ تعالیٰ بلند کر کے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور آج اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں لائیں گے نا، تو پھر ہماری نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن توبہ ایسی نہیں کہ ابھی توبہ کی اور یہاں سے مسجد سے نکل کر باہر دوبارہ پھر اسی گناہ کے اندر مبتلا، پھر مسجد میں آ کے توبہ کر لی، پھر باہر نکل کے پھر جیسا کہ آج کل ہمارا ایمان بھی ہوا پڑا ہے۔ جمعے والے دن جو نمازی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیان میں سنتے ہیں تو ایسے ایمان ہمارا جوش مارتا ہے، ایسے کہ بس اب کے بعد کوئی گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اور جیسے مسجد کے گیٹ سے باہر جاتے ہیں سارا کا سارا بیان مسجد میں ہی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ باہر جاتے ہی ان کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے، کیوں کیفیت چینج ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے باہر کا ماحول ایسا بنا رکھا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، اور جیسی صحبت پاؤ گے ویسے ہی بنو گے، اور باہر کا ماحول ہم نے ایسا بنا دیا، اور جب اس ماحول کے اندر ہم جاتے ہیں نا تو ہمارا ایمان کمزور ہوتا انتہائی درجے پر کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھائی کو لیتا ہی نہیں ہے، اچھائی کی طرف ابھارتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے معاشرے کو پراگندہ کر رکھا ہے گناہوں کے ذریعے سے، نافرمانیوں کے ذریعے سے۔ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آؤ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔